مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے سبحان۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ اللہ ترقی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اس کے بعد پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے اردو تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم محمد فیضان ابن زاہد صاحب، اس طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں کہ یہ طالب علم آئے اور اردو زبان میں اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین اکرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں رونما ہونے والے کچھ واقعات اور خبریں ایسی ہیں جو بڑی اور اہم ہے، جس کو سن کر انسانوں کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جن کو سن کر انسانوں کے بدن میں کپ کپی اور لرزیدگی پیدا ہو جاتی ہے، جن اخبار و واقعات کو سن کر انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے کلمہ کن سے وجود بخشا اور جنت میں داخل کر دیا، مگر ملعون شیطان کے بہکاوے نے یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا۔ ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 80 آدمی کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو ایک ایسے عالمی سیلاب کی زرد میں ہلاک کر دیا تھا جس میں آسمانوں نے بھی اپنا پانی کا دروازہ کھول دیا تھا اور زمین نے بھی اپنا دروازہ کھول دیا تھا۔ اس دار پانی میں کوئی بھی انسان باقی بچا ہوا نہ تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہ ہوا ہو اور اس عالم سیلاب کی زد سے محفوظ رہ گیا ہو۔ ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ سے موت کی نیند سلا دیا۔ وہ ایک ایسی چیخ تھی کہ جس کے کانوں میں پڑی، کان کے پردے پھٹ گئے اور پوری قوم کو قیامت تک کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جو دلوں کو دہلا دیتے ہیں، لیکن میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک ایسی اہم خبر کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی انسان کا اس خبر پر اعتقاد اور یقین کامل ہو جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے گی۔ وہ ایک ایسی خبر ہے کہ اگر اس پر یقین ہو جائے تو انسان نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ چوری کر سکتا ہے، نہ زنا کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کا اس خبر پر اعتماد نہیں تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم حجاج بن یوسف بن جائے گا، جس نے سینکڑوں مسلمانوں کو مقید کر کے قتل کر دیا تھا۔ میرے پیارے دوستو، آپ حضرات کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہوگا کہ وہ کون سی خبر ہے جس پر انسان یقین کرے تو اپنی زندگی سنوار لے گا؟ تو دوستو، وہ خبر میدان محشر کی خبر ہے، وہ خبر قیامت کے دن کی خبر ہے، جسے قرآن نے عن النبأ العظیم کہا ہے، جسے قرآن نے غاشیہ کہا ہے، جسے قرآن نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے: یوم
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. کہ وہ دن ایسا ہوگا، اس دن کی ہولناکی سے دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو فراموش کر دے گی اور حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. اور اے مخاطب، تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا مگر حقیقت میں وہ نشہ نہ ہوگا. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. میرے دوستوں اور حاضرین مجلس، جب میدان محشر قائم ہوگی تو تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے پاؤں اور ننگے بدن میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. خوف و دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. افراتفری کے ماحول میں کوئی کسی کا ہمدرد غمخوار نہ ہوگا. خود قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، کہ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ رہے گا. ایک مرتبہ محبوبہ محبوب خدا رسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب قیامت کے دن تمام لوگ میدان محشر میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے تو کیا اس وقت آپ اپنے لوگوں کو یاد کر رہے ہوں گے؟ اسی طرح کا ایک سوال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ میدان محشر میں میری سفارش کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا. تو اللہ کے رسول، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ بھی معلوم کیا، اے اللہ کے رسول، اس عظیم الشان مجمع میں میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو فرمایا، جہاں تمام لوگوں کا نامہ اعمال تولا جائے گا وہاں دیکھ لینا، اگر وہاں پر نہ ملا تو پل صراط پر دیکھ لینا، اگر وہاں پر بھی نہ ملا تو حوض کوثر پر ضرور ملوں گا. برادران اسلام، میدان محشر کی حقیقت کا اندازہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اور صحابہ کرام گزرے ہیں، لیکن ولایت کے مقام پر فائز ہونے سے پہلے بڑے شرابی تھے. وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک باندی خریدی تھی جو بہت خوبصورت تھی. مجھے اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بہت محبت تھی. جب میں شراب کا جام پینے کے لیے لیتا تو وہ لڑکی ہاتھ مار کر جام گرا دیتی، مگر میں اس کی محبت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتا. مگر جب وہ بچی 2 سال کی ہو گئی تو اس بچی کا انتقال ہو گیا. اس بچی کے انتقال کی وجہ سے مجھے بہت بڑا صدمہ پہنچا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں شراب کی مستی میں تھا، اسی حال میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے. میرے دوستو، یہی وہ میدان محشر ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت و جلالت اور تاحید نگاہ جلوہ افروز ہوں گے. یہی وہ میدان محشر ہے جس میں تمام انسانوں کی رازیں کھل جائیں گی. یہی وہ میدان محشر ہے جس میں انسانوں کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. انسان کہے گا کہ میں نے یہ سب کام تمہاری وجہ سے کیا تھا اور آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ کہیں گے اعتقنا اللہ الذی اعتق کل شیء، کہ جس ذات نے تمام چیزوں کو قوت گویائی دی، آج اسی ذات نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے. ہم تو عاجز ہیں گواہی دینے کے لیے. میرے دوستو، یہی وہ میدان محشر ہے جس میں زمین گواہی دے گی. قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. زمین کہے گی، اے خدا، تیرے فلاں بندے نے تیری نافرمانی کی تھی، حکم عدولی کی تھی. یہی وہ میدان محشر ہے جس میں کرامن کاتبین، جس کو اللہ نے انسانوں کے دونوں کندھوں پر مقرر کر رکھا ہے، وہ اپنے تمام رجسٹروں اور دفتروں کو کھول دیں گے. جب انسان اپنے گناہوں کے رجسٹروں کو دیکھے گا تمہارے حیرت کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس سے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو شمار کر رکھا ہے. تو میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہو گیا ہے اور تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں اور میں بھی اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر کی طرف جا رہا ہوں. میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا اژدہا منہ کو کھولے دوڑا چلا آ رہا ہے اور میں اس کے ڈر کی وجہ سے گھبرا کر بھاگ رہا ہوں اور وہ بھی میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا ہے. میں نے راستے میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا اور کہا کہ میری مدد
کیجئے اور مجھے اس عذاب سے بچا لیجئے۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہنے لگا میں بہت ضعیف ہوں، میں تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا، میں تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہنے لگا میں تمہیں اس سے بچا نہیں سکتا۔ پھر مجھے ایک پہاڑی دکھائی دی، میں بھاگتا ہوا اس پر چڑھ گیا، مگر مجھے وہاں جہنم کی دہتی ہوئی آگ نظر آئی۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا اور وہ صاحب بھی میرے پیچھے لوٹ آیا۔ پھر میں اس بوڑھے شخص کے پاس آیا، مگر وہ پھر رونے لگا اور کہنے لگا میں بہت ضعیف ہوں، وہ بہت قوی ہے، میں تمہیں اس سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، لیکن ہاں تم سامنے اس پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہے، شاید تمہاری بھی کوئی امانت ایسی ہو جو تمہیں اس وقت اس عذاب سے نجات دے۔ چنانچہ میں بھاگتا ہوا اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہے اور ہر ایک پر ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کواڑ اور کھڑکیاں کھول دو، پردے اٹھا دو اور باہر آ جاؤ۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اس آواز پر فوج در فوج بچے نکلنے لگے۔ دفعتاً میری نگاہ اپنی 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ جب اس بچی نے مجھے دیکھا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی خدا کی قسم یہ تو میرے ابو ہے، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح ایک نور کے پڑے میں کود کر اپنے بائیں ہاتھ کو میرے دائیں ہاتھ کی طرف کو بڑھایا۔ میں فوراً اس سے لپٹ گیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اس سانپ کی طرف کو گھمایا، وہ فوراً پیچھے کو مڑ گیا اور پھر اس بچی نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی میرے ابا جان الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی بچی کی زبان سے یہ بات سنی تو میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے بیٹی کیا تم قرآن کریم کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں قرآن کریم کو تم سے بھی زیادہ جانتی ہو۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ اے بیٹی یہ سانپ کیا مصیبت تھا جو میرے پیچھے لگ گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے برے اعمال ہیں جن کو آپ نے گناہوں سے کر کر کے اس سانپ کو اتنا قوی کر دیا ہے کہ وہ آپ کو جہنم کی طرف کو کھینچ کر لانے کی فکر میں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ اے بیٹی وہ بوڑھا شخص کون تھا؟ تو پھر اس کے جواب میں بچی نے کہا کہ وہ آپ کے اچھے اعمال ہیں جن کو آپ نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ آپ کو اس اژدہا سے بچا نہ سکے۔ پھر میں نے معلوم کیا کہ اے بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی ہم سب یہاں جتنے بچے موجود ہیں وہ سب مسلمانوں کی بچیاں ہیں اور ہم سب یہاں قیامت تک رہیں گے، ہم سب آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آ جائیں گے تو ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا میری فوراً آنکھ کھل گئی، لیکن اس اژدہا کی دہشت اب بھی مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی اور اس ابدی زندگی میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔